بسم الله الرحمن الرحيم. دعوته لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. أخرج أحمد عن عدي بن حاتم قال: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت حتى وقعت ناحية الروم، وفي رواية حتى قدمت على قيصر. قال: فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه. قال: قلت: والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني وإن كان صادقا علمت. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لما بلغنی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے حضور کی بعثت کی مدینہ منورہ کے اندر بعثت کی مجھے خبر پہنچی تو فکرہت خروجہ کراہیۃ شدیدہ، تو حضور کی بعثت سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہوئی کہ یہ کون صاحب آ گئے ہیں جو دین کا ایک پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں اور خود کو خدا کا رسول بتلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فخرجت حتی وقعت ناحیۃ الروم، تو اس بے چینی کے عالم میں اس ناپسندیدگی کی بنیاد پر میں نے روم کا سفر کیا اور میں نے وہاں پر کچھ دن قیام کیا، لیکن پھر مجھے لگا کہ ضرور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کان کاذبا لم یضرنی، اگر اللہ کے نبی جھوٹے ہوں گے تو یہ آپ کا جھوٹ ہونا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وَإِن كَانَ كَاذِبًا عَلِمْتُ، اگر حضور سچے ہوں گے اپنے دعوے کے اندر، اپنی نبوت کے اندر، اپنی بعثت کے اندر، تو پھر مجھے اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں فدخلت علی النبی علیہ السلام، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے کہا عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے، 3 مرتبہ اس کو دہرایا، اور میں حضور کی مجلس کے اندر جا کر بیٹھا اور میں نے اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ عدی بن حاتم اسلم تسلم، اسلام لے کر آ جاؤ تم سلامتی پا جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ یا نبی اللہ انی علی دین، میں تو خود ایک دین کو مانتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، وہ ابھی تک آ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انا اعلم بدینک منک، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ الست من الرکوسیہ، کیا تمہارا جو فرقہ ہے، جو تمہارا مذہب ہے، کیا تم رکوسیہ نامی فرقے کے سے تعلق نہیں رکھتے؟ یہ ایک نصارہ اور صائبین کے درمیان کا ایک فرقہ تھا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کا حال یہ ہے انت تأکل مربع قومک، تو اپنی قوم کے مال غنیمت کے 4تھائی حصے کو کھا جاتے ہو، ھذا لا یحل لک فی دینک، حالانکہ یہ تمہارے دین کے اندر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے تھوڑی دیر گفتگو ہوتی رہی اور خیالات کا اظہار ہوتا رہا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے انی اعلم الذی یمنعک من الاسلام، کیا چیز تم کو اسلام لانے سے روکتی ہے، وہ بات یہ ہے انما اتبعہ ضعفۃ الناس، تم یہ کہتے ہو کہ حضور کو تو ماننے والے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ کمزور لوگ ہیں، ومن لا قوت لہم، جن کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، ایسے لوگوں نے حضور کو مان رکھا ہے۔ تو تم لوگوں کا کہنا یہ ہے، اس کی بنیاد پر شاید کہ تم اسلام لے کر نہیں آئے، اس لیے کہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ وقد رمتہم العرب، عربوں نے بھی ان کو نشانہ بنا رکھا ہے، اس کو ان لوگوں کو پھینک دیا ہے، ایک طرف ڈال دیا ہے۔ لیکن پھر حضور نے اپنے اسلام کا، اپنے دین اسلام کا تعارف کرایا اور خدا کی قسم کھا کر یہ فرمایا والذی نفسی بیدہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ تبارک و تعالی، خدا کی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالی اس دین متین کو ایسا پھیلا دے گا، ایسا مکمل کر دے گا کہ اس دین کے پھیلنے کے نتیجے کے اندر ایسا امن و امان قائم ہو جائے گا حتی تخرج الزعینۃ من الحیرہ، کہ حیرہ نامی مقام سے ایک پردہ نشین خاتون نکلے گی، حتی تطوف بالبیت، اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، بغیر جوار احد، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، یعنی وہ سونے سے لدی ہوگی لیکن اس کی عزت پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، اس کی عزت محفوظ ہوگی، اس کا سونا چاندی محفوظ ہوگا اور اس کا سفر بھی محفوظ رہے گا۔
اور آپ نے دوسری بات یہ فرمایا ان سے کہ کیا بتاؤ کہ تم نے تعریف الحیرہ کہ تم نے حرا نامی مقام دیکھا ہے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، لم ارہا ولکن سمعت بہا، دیکھا تو نہیں ہے لیکن حیرا نامی مقام کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَلَيُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ ابن ہرمز کہ کسریٰ ابن ہرمز کے جو خزانے ہوں گے ان کو فتح کر لیا جائے گا۔ یہ موقع وہ تھا کہ اس موقع پر اتنی بڑی طاقتور حکومتوں کے بارے کے اندر بات کرنا، تو یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسلام کی زیر نگی آ جائیں گی، اس بات کا خیال کرنا ہی ایک بہت بڑی بات تھی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسریٰ کے کنگن، کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہو کر رہیں گے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَلَا يُبْذَلَنَّ الْمَالِ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، اتنا زیادہ مال خرچ کیا جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد کے دور کے اندر اپنے دوستوں کے درمیان اس حدیث کو، اس واقعے کو بیان فرمایا۔ وہ کہا کہ اس پردہ نشین خاتون کو دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حیرا نامی مقام سے آئے گی، دیکھو وہ آ رہی ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کے خزانوں کو فتح کیا جائے گا، میں ان لوگوں میں سے تھا جن لوگوں نے کسریٰ کے خزانوں کو فتح کیا تھا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی اتنا زیادہ مال خرچ ہوگا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ والذی نفسی بیدہ لیتکونن الثالثہ، خدا کی قسم کھا کر یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی حضور کی اس تیسری بات کو بھی سچ ثابت کر دے گا۔ اور اس کے بعد حضرت ذی الجوشن الزبابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت الزبابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی علیہ السلام بعد ان فرغ، اللہ کی نبی علیہ السلام جب بدر کی لڑائی سے فارغ ہو گئے تو میں حضور کے پاس ایک گھوڑی یعنی اپنے ایک گھوڑی کا ایک بچہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس کو استعمال کر لیں۔ تو حضور نے کہا لا حاجت لی فی، اس کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو وَإِنْ أَرَدْتَ أَخْذِي بِكَ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بدر، اگر تم اس کے بدلے کے اندر بدر کی جو ذرائع ہیں، اگر تم ان ذراعوں کے بدلے کے اندر کوئی ذرا تم کو پسند ہے تو تم اس کو لے سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسلام کیوں نہیں آتے؟ یا ذا الجوشن الا تسلم، اسلام کیوں لے کر نہیں آتے؟ لتکونن من اہل هذا الامر، تاکہ من اول اہل هذا الامر، تاکہ تمہارا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پہلے اسلام لے کر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو سننے کے بعد ذی الجوشن نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے قوم کو، لوگوں کو قد رأیت قومک کذبوک واخرجوک وقاتلوک، آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کو جھٹلا بھی دیا ہے، آپ کو نکال بھی دیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ سے جنگ و جدال، قتل و قتال کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا کام تو پیغام سنا دینے کا ہے، فَإِنَّا نُهْدِي لَكَ، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم تم کو خدا تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں۔ پیغمبر کا، رسول کا، نبی کا یہی ایک واحد مقصد ہوتا ہے کم از کم کانوں تک، اس کے دل کے دروازوں تک ایک دستک پہنچ جائے، ایک خدائی الہی پیغام اس کے دل کے دستک کو آواز لگا دے، تاکہ ان علیک الا البلاغ کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم تم کو ہدایت والا صحیح راستہ بتلاتے ہیں۔ لیکن ذی الجوشن الزبابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کا یہ ہو جائے ان تغلب علی الکعبۃ وتقتلها، اگر آپ نے بیت اللہ پر غلبہ حاصل کر لیا، اس کے اندر آپ ٹھہر گئے، تو یقیناً پھر میں آپ کی اتباع کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا لعل ان عشت تری ذلک، اگر تمہاری زندگی رہی تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ بیت اللہ پر ہمارا قبضہ ہوگا اور ہم لوگ وہاں پر داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی گفتگو ختم ہو گئی، وہ اپنے علاقے کے اندر چلے گئے۔ فرماتے ہیں انی بحلیب الغور، غور نامی مقامی بستی کے اندر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا۔ اذ اقبل راکب، ایک سوار آیا، اس نے آ کر یہ کہا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علی الکعبۃ وقطنها، اللہ کے نبی نے بیت اللہ پر، کعبۃ اللہ پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور آپ وہاں پر ٹھہر گئے ہیں، رک گئے ہیں۔ یہ بات کا سننا تھا
وہ کہنے لگے کاش کہ ہم اسی موقع پر اسلام کو قبول کر لیتے اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اسلام کیوں لے کر نہیں آتے تاکہ تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ من اول اہل هذا الامر، تاکہ تم دین کو قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ شروع کے اندر اسلام لے کر آئے۔ اس کے بعد بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہم حاضر ہوئے، فدعانی الی الاسلام، حضور نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ پوچھا کہ مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام تو نذیر ہے، ڈرانے والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انت بشیر، تمہارا نام تو بشیر ہے، یعنی خوشخبری سنانے والا تمہارا نام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچھ عادات کو بتلایا۔ حضور نے تو ہمیں صفہ نامی مقام پر ٹھہرا رکھا تھا، آپ کی عادت یہ تھی اذا اتتم ہدیۃ اشرکنا فیہا، اللہ کے نبی کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا تھا تو اللہ کے نبی اس میں ہمیں بھی شریک کرتے تھے، یعنی خود بھی کھاتے تھے اور ہمیں بھی شریک کرتے تھے۔ وَإِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ، جب آپ کے پاس کوئی صدقے کا مال آتا تھا، صَرَفَهَا إِلَيْنَا، اللہ کے نبی پورا صدقے کا مال ہمیں دے دیتے تھے اور آپ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو کہا کہ ایک موقع پر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان کی طرف گئے اور وہاں پر جا کے آپ نے ان لوگوں کو سلام کیا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا بكم لاحقون وإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ کا کہنا لقد اصبتم خیرا بجیلا ولقد اصبتم شرا طویلا ولقد سبقتم شرا طویلا، کہ تم لوگوں نے بڑا خیر حاصل کر لیا اور بڑے شر و فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا کہ من ھذا، یعنی یہ اچانک بقیع کے اندر میں تو اکیلا آیا تھا، کون میرے پیچھے آ گیا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بشیر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو، اما ترضى ان اخذ الله سمعك وقلبك وبصرك، اللہ نے تمہارے جسم کو، تمہارے دل کو، تمہارے آنکھ ناک کان کو اسلام کی طرف پھیر دیا، حالانکہ تم لوگ تو ان لوگوں میں سے ہو، یعنی تمہارا شمار تو من ربیعۃ الفرس الذین یقولون، ان لوگوں میں سے جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ لولاہم، اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو لاتفقت الارض بأہلها، کہ زمین جو ہے کہ ان کو لوگوں کو لے کر الٹ جائے گی۔ تم ان لوگوں میں سے تو اس بات پر راضی نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد آخر واقعہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں لما دخل رسول اللہ علیہ السلام مکہ واطمأن وجلس، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہو گئے تو پرسکون ہو کر ٹھہر گئے، مجلس جم گئی اور راحت و سکون کی آپ نے سانسیں لی۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد صاحب ابو قحافہ کو حضور کی خدمت کے اندر لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ اے ابو بکر اللہ ترکت الشیخ، آپ ان بوڑھے بزرگ کو گھر پر ہی چھوڑ دیتے، حتی اکون انا الذی امشی الیہ، تاکہ میں خود آ جاتا اور خود ان کی بات کو سنتا۔ اس کے بعد آپس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ بات چیت کی اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو اپنے قریب بٹھا لیا، ہاتھ رکھا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، جس کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضور نے کہا کہ یا ابا قحافہ اسلم تسلم، ابو قحافہ اسلام لے کر آ جاؤ، تم سلامتی پا جاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول بھی کیا، وشہید شہادت حق، اور حق کی اسلام کی سچی شہادت کو بھی پیش کیا۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کے سامنے قرآن کا پیغام رکھا، دعوت کی حقانیت کو رکھا اور اپنی بعثت کے مقصد کو واضح کیا اور امت کو بھی بتلایا کہ یہ امت کا کام یہ ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی وفات اور رحلت کے بعد یہ کام رکے گا نہیں، بلکہ یہ کام جاری رہے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت کہ یہ کام ہر ایک کو دیا گیا ہے، ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس کام کو اپنا جی جان لگا کر حرز جا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو